دنیا کا سب سے بڑا برفانی تودا جو سمندری بھنور کا قیدی بن گیا۔ آپ یہ بات تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا آئس برگ یعنی برفانی تودا A23A ہے، لیکن یہ بات کئی لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کہ A23A کے ساتھ کچھ ایسی منفرد بات ہوئی جس نے دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ یہ برفانی تودا گزشتہ کئی مہینوں سے انٹارکٹیکا کے بالکل شمال میں ایک ہی مقام پر گھوم رہا ہے، جبکہ اسے ان دنوں کرۂ ارض کے سب سے طاقتور بحری رو کے ساتھ تیزی سے سفر کرنا چاہیے تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لندن کے رقبے سے دگنا بڑا یہ آئس برگ سمندر میں ایک بڑی بھنور جیسی چیز کے اوپر پھنس گیا ہے۔ سمندری ماہرین اس صورتحال کو ٹیلر کالم کہتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ A23A کئی برس تک اس قید سے آزاد نہ ہو سکے۔ پروفیسر مارک بریڈن نے کہا کہ عام طور پر آپ برف کے تودوں کو ایسی عارضی چیز سمجھتے ہیں جو بالآخر پگھل کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تودا ایسا نہیں ہے۔ اوپن یونیورسٹی کے محقق کا کہنا ہے کہ A23A ایسا آئس برگ ہے جو کبھی نہیں پگھلتا۔ اس آئس برگ کی طویل العمری کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، جس کے مطابق یہ 1986 میں انٹارکٹیکا کی ساحلی پٹی سے آزاد ہوا، لیکن پھر فوراً بعد ہی سمندر کی تہہ میں نیچے کیچڑ میں پھنس گیا۔ 3 دہائیوں تک یہ ایک جامد برف کا جزیرہ سمجھا جاتا تھا جو اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پھر 2020 کے بعد یہ دوبارہ تیرنے لگا۔ یہ پہلے آہستہ آہستہ بہنا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد شمال کی جانب چل پڑا۔ اس سال اپریل کے اوائل میں A23A انٹارکٹک سکوپولر کرنٹ ACC نامی بحری رو میں داخل ہوا، جو دنیا بھر میں زمین کے تمام دریاؤں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ پانی منتقل کرتی ہے۔ اس کا مطلب کھربوں ٹن وزنی۔ اس برفانی تودے کی رفتار میں کئی گنا اضافہ تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنوبی بحر اوقیانوس میں داخل ہو جاتا اور پھر آہستہ آہستہ پگھل کر سمندر کا حصہ بن جاتا۔ لیکن A23A کہیں نہیں گیا۔ وہ جنوبی اورکنی جزائر کے بالکل شمال میں موجود ہے اور ایک دن میں تقریباً 15 ڈگری کی رفتار سے مڑ رہا ہے، اور جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا اس کے خاتمے میں تاخیر ہوتی رہے گی۔ A23A دوبارہ سمندر کی تہہ سے تو نہیں جڑا اور دونوں کے درمیان کم از کم 1000 میٹر پانی ہے۔ اسے ایک قسم کے بھنور نے روک رکھا ہے، جس کی پہلی بار تشریح 1920 کی دہائی میں ایک ماہر طبیعیات سر G.I. جیفری انگرام ٹیلر نے کی تھی۔ کیمبرج کے یہ ماہر تعلیم مائع حرکیات کے میدان میں پیش تھے اور یہاں تک کہ اس دنیا کے پہلے ایٹم بم کے تجربے کے ممکنہ استحکام کو ماڈل کرنے کے لیے مینہٹن پروجیکٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ پروفیسر ٹیلر نے دکھایا کہ کس طرح سمندر کی تہہ پر رکاوٹ کا سامنا کرنے والی رو صحیح حالت میں 2 الگ الگ بہاؤ میں تقسیم ہو سکتی ہے، جس سے ان کے درمیان گھومنے والے پانی میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ A23A کے معاملے میں رکاوٹ سمندر کے فرش پر 100 کلومیٹر چوڑا ابھار ہے، جسے پیری بینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھنور اس ابھار کے اوپر بنا ہے اور فی الحال A23A اس کا قیدی ہے۔ برٹش انٹارکٹک کے سروے کے پروفیسر مائک کا کہنا تھا کہ سمندر حیران کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ متحرک خصوصیات اب تک دکھائی دی جانے والی سب سے خوبصورت خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ٹیلر کالم ہوا میں بھی بن سکتے ہیں اور آپ انہیں پہاڑوں کے اوپر بادلوں کی حرکت میں دیکھتے ہیں۔ یہ تجرباتی لیبارٹری ٹینک میں صرف چند سینٹی میٹر کی چوڑائی پر بھی ہو سکتے ہیں یا بہت بڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس معاملے میں ہے جہاں کالم کے درمیان میں ایک بڑا برفانی تودا موجود ہے۔ A23A کب تک گھومتا رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جب پروفیسر نے پیری بینک کے مشرق میں ایک اور ابھار کے اوپر ٹیلر کالم میں سائنسی بوائے رکھا تو یہ تیرتا ہوا آلہ 4 سال بعد بھی اسی جگہ گھوم رہا ہے۔ A23A ایک بار پھر سمندر کی تہہ کی حیت کو سمجھنے کی اہمیت کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ زیر آب پہاڑوں، وادیوں اور ڈھلوانوں کا پانی کی سمت اور ملاپ اور سمندر میں حیاتیاتی سرگرمی کو چلانے والے غذائی اجزاء کی تقسیم پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ اثر آب و ہوا کے نظام تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ یہ پانی کے بڑے پیمانے پر نقل و حرکت ہے جو دنیا بھر میں گرمی سے بننے والی توانائی کو منتشر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ A23A کے طرز عمل کی وضاحت کی جا سکتی ہے کیونکہ جنوبی اورکنی کے شمال میں سمندر کی تہہ کا مناسب طور پر سروے کیا گیا ہے، باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ فی الحال بہترین جدید معیار کے مطابق دنیا میں سمندروں کے فرش کے صرف 1/4 حصے کا نقشہ ہی بنایا جا سکا ہے۔